دونوں نے سنبھال لیا، گرا نہیں میں. اور یہاں آج جمعہ کی اذان ہوئی تو یہ کرسی پہ بیٹھے تھے، لڑ گئے. اور یہ گرنا صرف محض گرنا نہیں تھا، زندگی سے گرنا تھا. موت کا یہ حال ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کی غفلت کا وہ حال ہے جو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہاں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو مرنا تھا تو مر گیا، ہم کو تھوڑی مرنا ہے. سب کو یہ دن دیکھنا یہ ہے، تو اس کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہم لوگ جو کچھ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسم ادا ہو رہی ہے، ہم بھی اس میں شریک ہیں. یہ رسم نہیں ہے، یہ دین ہے آپ کا. یہاں کوئی بھی آنے کے لیے نہیں آیا ہے، جتنے بھی آئے ہیں سب جانے کے لیے آئے ہیں، سب جانے کے لیے. یہ دن سب کو دیکھنا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کر لیتے ہیں اور رونے والے ان پر رونا شروع کرتے ہیں. زندگی بھر جو لوگ ہنسی اڑاتے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی روتے ہیں. زندگی میں مذاق اڑائیں گے لیکن مرنے کے بعد روئیں گے. تو جب لوگ رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو فرشتہ موت کہتا ہے کہ میرا یہ آخری آنا نہیں ہے، میں پھر آؤں گا اور تمہیں بھی لے چلوں گا. جتنے رونے والے ان کو بھی لے جاؤں گا. جو لوگ رو رہے ہیں تم کو بھی لے جاؤں گا. روایتوں میں پڑھا ہے میں نے کہ فرشتے کی اگر یہ بات سن لیں لوگ تو مرنے والے پر رونا چھوڑ کے اپنے اوپر رونا شروع کر دیں گے. بس لیکن فرشتے کی بات سنتے نہیں ہیں، سمجھ گیا. لہذا وہ گم ہے دنیا میں. عثمان بھائی کی عمر مسجد میں ہی گزری. میں نے یہ واحد ٹرسٹی دیکھا ہے کہ جو پانچوں وقت مسجد میں رہتا تھا اور جماعت سے نماز پڑھتا تھا. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جیسے میں تلاوت کے لیے روز بیٹھ جاتا ہوں، ضرور کرتا ہوں تلاوت، یہ بھی بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے تھے. اور جب سے میں نے کہہ دیا تھا ان سے کہ چاہے ایک رکوع پڑھو لیکن معنی کے ساتھ پڑھو، تو وہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے تھے. پھر عشاء بعد ان کا معمول تھا کہ درود شریف کا ختم پڑھواتے تھے ہر جمعرات کو، تو بھی جاری تھا الحمدللہ. بہت کم ٹرسٹی ہوں گے جو مسجد میں آئیں ایک اور وہ جماعت سے نماز پڑھیں. بہت کم. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، آئیں، اللہ کے بندوں میں ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں. وہ بیٹھ کے حکم چلاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، جماعت سے نہیں پڑھتے. گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے لیکن نہیں آتے. انہیں کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے. کہ ٹرسٹی اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں کی خدمت کرے. ٹرسٹی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں پر حکومت کرے. انہوں نے بیچاروں نے کبھی حکومت نہیں کیا، یہ خوبی بھی ملی. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی حاکم نہیں سمجھا. عثمان بھائی نے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا، بہت سادگی سے رہتے. پہلے تو یہ آنے ہی کے لیے تیار نہیں تھے ٹرسٹی شپ میں، لیکن میں نے زور دیا تھا. یہ بالکل نوجوان تھے کہ آپ میں کچھ دینداری دیکھ رہا ہوں، آپ آ جائیے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مسجد کا بھلا ہو جائے. پھر کہے سنے سے بیچارے یہ آ گئے. اور جب سے یہ آ گئے ہیں الحمدللہ ہمیشہ ٹرسٹی رہے. اب رہ گیا وہ چیز جو لوگوں کے اندر ہے کمزوری کی، تو مجھے کوئی ایسا غیر معصوم بتا دیں جس کے اندر کمزوری نہ ہو. جو کمزوری بتا رہے ہیں کیا ان کے اندر کمزوری نہیں ہے؟ وہ معصوم ہے جس کے اندر کوئی کمزوری. انبیاء ہیں، وہ فرشتے ہیں، یا پھر اولیاء ہیں وہ محفوظ ہیں، یا پھر بچے ہیں جو مرفوع القلم ہیں. بقیہ سب کے اندر کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر کمزوری نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ جب سنتے ہیں کسی نے کچھ کمزوری بیان کی تو فوراً کہتے ہیں کہ اس بیچارے کو ہماری زیادہ کمزوری معلوم ہی نہیں، ورنہ ہم تو سر سے پیر تک کمزوری ہے. ہمارے پاس کمزوری کے سوا ہے کیا؟ ہمارے پاس گناہ کے سوا کیا ہے؟ اور خدا کے عطا کے سوا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی خسروا تم پہ کروڑوں دو. امام محمد رضا کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف خطا ہی کی ہے بابا، اور اے اللہ کے رسول آپ نے صرف عطا ہی کیا ہے، اور امتی امتی ہی کہتے رہے.
تو جو اپنی خطا کو نہیں دیکھتا وہ صرف دوسروں کی خطا بیان کرنے میں لگا ہے. یہ سب دھندے چھوڑو آپ، اور علماء کے واعظ کو قصہ کہانی مت سمجھو. یہ آپ کا دین ہے. اگر سمجھ جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں اچانک آنکھ بند ہوئی پچھتاؤ گے، کچھ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے. ماں کی سائے سکندر و دارا نہ خاندائے اسما بجو شکایت مہر و وفا مپوس. ہم لوگ سکندر و دارا کی داستان نہیں دہراتے ہیں، بندگان غفلت کو غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہو. کہ ہوش میں آ جاؤ. مسلمان بہت زیادہ غفلت میں، بہت زیادہ، لہذا انہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے عیب میں نہ ڈوب کر کے اپنے عیب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ والے صرف اپنے کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے کو ٹھیک کرنے میں لگے. اپنی زبان کو ٹھیک کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. زبان ٹھیک کرو، پہلے گالی گلوچ بند کرو. بس اپنی نگاہ کو ٹھیک کرو. جو نہیں دیکھنا ہے مت دیکھو. اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھو جیسے اذان میں رکھتے ہیں، ادھر ادھر کی مت سنو. تین چیز کا تذکرہ کیا میں. آنکھ بند کرو، کان بند کرو، زبان بند کرو. اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. پھر تم کو کچھ دن کے بعد فائدہ اس کا دکھائی دے گا، زیادہ دن نہیں گزرے گا. یہ تین چیز اگر آپ نے بند کر دیا، فائدہ کیا دکھائی دے گا؟ خدا کا نور آپ کے سینے میں جھلکنے لگے گا. ورنہ مانگتے رہو کچھ نہیں ہونے کا، کچھ نہیں ہونے کا. کچھ کرنا پڑے گا اس کے. عارف رومی یہ جگہ فرماتے ہیں چشم بندو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو بند کرو. جو دیکھنا ہے، جو قدرت دکھانا چاہتی ہے وہ دیکھو، جس سے منع کرتی ہے مت دیکھو. چشم بندو، گوش بندو، گوش کہتے ہیں کان کو، کان بند کرو. وہی سنو جو سننے کی جاتی ہے. آدمی کی عادت ہے جو سننے جو سننے کی چیز ہے وہ سنو، ادھر ادھر کی مت سنو. کہیں کہیں سننے کی ضرورت نہیں، واہ واہ سننے کی بھی ضرورت نہیں. یہ سننا ہے بس سنو. کان بھی بند کرو، لب بند، زبان بند کرو. تین چیز کو بند کرنے کو کہہ رہے ہیں. دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں گر نبینی نور حق، گر نبینی نور حق برمن بخند. اس کے بعد بھی نور خدا اگر تمہارے سینے میں چمکتا ہوا نہ دکھائی دے تو میرے اوپر ہنس لینا جتنا چاہنا. کتنے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن مشکل ہے یہ نسخہ. چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. تو میرے اوپر ہنس لینا جو چاہے. میں نے جو عنوان لیا تھا اور آج بھی پڑھا وہی ہے، بلغ، اے محبوب پہنچا دو ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اترا ہے. وہ حضور ہیں جنہوں نے سب پہنچا دیا. وہ صحابہ ہیں، ان سے جتنا ممکن ہوا انہوں نے پہنچا دیا. وہ اہل بیت ہیں، ان سے جتنا ممکن ہوا پہنچا دیا. اب باری علماء کی ہے، جتنا جس کے امکان میں ہے وہ پہنچا رہا ہے. بڑے ادب سے گزارش ہے علماء سے، سنجیدگی اختیار کرو. لڑائی جھگڑے کا موڈ مت اختیار کرو. ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے مت بولا کرو، صرف کرسی پہ بیٹھ کے بولو. بہت ادب سے پھیلا، کرسی پہ بیٹھ کے بولو سنجیدگی سے. یہ سمجھ لو کہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہو. یہ بلغ جو آیا، بلغ کس کو پہنچا دے؟ حضور کو تو حکم تھا کہ سارے جہاں کو پہنچا دو، اور ہم کس کو پہنچا رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں کے چھوٹے سمجھ میں. پھر ان کی تبلیغ تبلیغ اسلام تھی، ہماری تبلیغ تبلیغ احکام ہے. صرف ہم حکم پہنچا رہے ہیں. اس پر اتنا اپنا ہے، اتنا جوش میں ہیں آپ کہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. آپ تبلیغ احکام کر رہے ہیں،
حضور تبلیغ اسلام کرتے تھے. ہم اپنوں کو خطاب کر رہے ہیں. حضور یگانے اور بیگانے سب کو کرتے تھے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، میں سب کا رسول ہوں. جب سب کے رسول ہیں تو سب کو خطاب کرتے تھے. ذرا غیروں کو خطاب کر کے دیکھو تو، سچائی پیش کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلے گا کہ تبلیغ احکام اور تبلیغ اسلام میں فرق کتنا ہے. بہت زیادہ. اتنا نہ پڑھا پاکی یہ داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند خبا دے. بہت زیادہ ستھرے مت بنو. منع کیا کلام پاک نے کہ بہت زیادہ ستھرے مت بنو بابا. وہ اللہ ہے جسے چاہتا ستھرا کر دیتا ہے. اپنے منہ یا مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ستھرے مت بنو. تو حضور تبلیغ اسلام کرتے. پھر یہ کام اتنا دشوار ہے جس کا نام تبلیغ اسلام ہے کہ انبیاء ہی اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں. بس اسی لیے یہ کام سب سے زیادہ طاقتور طبقے کو سونپا گیا، وہ انبیاء ہیں. اور آج تبلیغ احکام بھی سب سے کمزور لوگ زیادہ تر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کمزوری دیکھ رہے ہو. بس یہ کمزوری جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام جو سب سے اوپر والے طبقے کا کام تھا وہ کام سب سے کمزور طبقے والے کر رہے ہیں. امت کی بھی دو قسمیں ہیں. جیسے تبلیغ کی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تبلیغ اسلام ہے، ایک تبلیغ احکام ہے. دو امت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. بس ہماری دعوت جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ہی زیادہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس بہت کم پڑھتے ہیں. سنا کہیں؟ پھر کیا ضرورت ہے بہت زیادہ اچھل کود کرنے کی؟ بس وہی ٹھیک سے ہو جائے تو سمجھ لیجیے. پھر اس پر تو رہا ہے کہ کوئی کسی کو مشرک کہنے لگا ہے، کسی کو بدعتی کہنے لگا ہے، کسی کو کافر کہنے میں لگا ہے، کسی کو کچھ. یہ منہ کی بھاڑ ہے جو وہ آتا بکتے رہتے. یہ کیا ضرورت ہے؟ انبیاء سب کو خطاب کرتے ہیں. بس امت دعوت کو بھی اور امت اجابت. امت دعوت غیر مسلم ہے، ان کو بھی حضور خطاب کرتے ہیں. امت اجابت کو بھی خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کو بھی خطاب کرتے ہیں. اور پھر خطاب کرتے ہوئے وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. جب خطاب کرتے ہیں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ کہتے تم سے جو ہو سکے کرو. اس دنیا کے سامنے سچائی پیش کرنا قیامت ہے. جھوٹ بولو اور حلوہ میں آنا کھاتے رہو، لیکن سچ بولو تو یہ اتنا کڑوا ہے کہ کسی کے حلق کے نیچے مشکل ہی سے اترتا ہے. الحق کو مر، حق کڑوا ہوتا ہے. اس سے کڑوا گھونٹ کسی نے پیا ہی نہیں. وہ پتا نہیں کرتے پھر کسی کو. کیا شان ہے انبیاء. حضرت نوح نے 950 برس تک تبلیغ کی ہے. وہ بڑی مشکل سے 80 آدمی مسلمان ہوئے. ایک برس میں ایک مسلمان بھی نہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ کبھی پتھروں میں ڈھک جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ کلام پاک میں ہے کہ اے میری قوم، اگر میرا مقام اور میری تکلیف تمہیں ٹھیک نہیں لگتی ہے، میرا نصیحت کرنا تمہیں ٹھیک نہیں لگتا، تو میں نے تو خدا پر بھروسہ کر لیا. اب تم اور تمہارے شرکا جتنا تمہارا فریب ہے سب جمع کرو اور سب لے کے میرے اوپر آ جاؤ. لیکن میں کہہ کے رہوں گا. دیکھا ہے یہ حوصلہ کسی میں؟ ان کانا قبر علیہ مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلیہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اغدوا الی ولا تنظرون. اپنا سارا فریب جمع کرو تم اور تمہارے شرکا اور سب لے کے آ جاؤ اور میرے اوپر حملہ ہو جاؤ. لیکن کہہ کے رہوں گا. ہے حوصلہ؟ یہ ان کا کام ہے بابا. وہ تبلیغ کرتے تھے تو پتھر کھاتے تھے اور پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے. ہم تبلیغ کرتے بریانی کھاتے ہیں، حلوہ اڑاتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے بابا، بہت فرق ہے. بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بیڑا پار کرے. دعا کرو، دعا کرو کسی طرح سے بیڑا پار کرے. اور اللہ حق پہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان والوں کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی بندگان قدسی کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.